السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ داڑھی کا رنگنا سنت ہے یا فرض ہے، اور آپ نے کہا کہ میرے خیال میں، آپ کے خیال کی کوئی ویلیو ہی نہیں بنتی میرے بھائی۔ تمام احادیث کا داڑھی رنگنے اور نہ رنگنے کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کا رنگنا سنت ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ داڑھی نہیں رنگتا اور سفید داڑھی رکھتا ہے تو یہ فرض کا چھوڑنے والا نہیں ہے، سنت تھا اور سنت تھی کہ یہ داڑھی کو رنگتا۔ اب رہ گیا داڑھی کو رنگنے کے حوالے سے یہ حدیث جو کہ سنن نسائی میں 5072 نمبر پر ہے اور صحیح بخاری کے اندر 3462 نمبر پر ہے اور دیگر جگہوں میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی یعنی یہ دونوں اہل کتاب، لا تصبغوا فخالفوہم، یہ بالوں کو نہیں رنگتے اور تم ان کی مخالفت کرو۔ اس میں اہل علم کی دو مختلف آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ سنت ہے اور مستحب ہے کہ بندہ بالوں کو رنگ لے، اور بعض کے نزدیک یہ واجب کے درجے میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بالوں کو نہیں رنگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین والمومنات، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چند بال نکال کر کے دکھائے جو رنگے ہوئے تھے۔ تو دونوں طرح کی احادیث میں علماء کے دو مختلف قول اور اقوال ہیں۔ اسی طرح علماء کی ایک جماعت کا یا کچھ علماء کرام کا یہ کہنا بھی ہے کہ جب داڑھی کے بال بالکل سفید ہو جائیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ بال سفید ہیں اور کچھ بال جو ہیں وہ کالے ہیں، ایک یہ ہے کہ پوری کی پوری داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، اسی میں سر کو بھی ایڈ کر لیں، تو پھر رنگنے کی تاکید زیادہ ہو جائے گی، کہ بال رنگنے کی تاکید زیادہ ہوگی، فرض کے درجے میں پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب میرے پیارے انور بھائی، آپ نہ حدیث پڑھ کر اپنا خیال بیچ میں نہ لایا کریں۔ آپ کے سامنے ہوتی ہے صرف ایک حدیث، اور علماء کرام کے سامنے ہوتی ہیں ایک مسئلے میں 20 احادیث۔ تو بندے کی خیر اس بات میں ہے کہ اپنے خیال پر چلنے کی بجائے علماء کی لجنہ، علماء کی جماعت کے پیچھے چلے۔ حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، داڑھی کا رنگنا یہ استحباب کے درجے میں ہے، نہ کہ وجوب کے درجے میں۔ اور صفی الرحمان کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ اب آپ کا خیال اور یہ جو آگے لکھ رہے ہیں ان کا خیال ذرا سنیں۔ صفی الرحمان لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، سلمہ بن اکوا اور انس رضی اللہ عنہ اجمعین اور صحابہ کی ایک جماعت نے خضاب کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اب یہاں بھی کالا خضاب نہ سمجھ لینا، خضاب کا مطلب ہوتا ہے بال رنگنا، اس میں خضاب الاسود بھی ہوتا ہے اور اس کے مخالف اور خلاف بھی۔ تو خضاب کا مطلب ہے بالوں کا رنگنا۔ علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، سلمہ بن اکوا، انس بن مالک اور صحابہ کی ایک جماعت نے اپنے بالوں کو نہیں رنگا، ہیں جی، اور اسی طرح اور بھی صحابہ کا طرز عمل جو ہے وہ اس پر گواہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ تو تھے کون؟ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ بھی نہ کہنا کہ میں علماء کی بات نہیں مانتا۔ عام آدمی کا خیال 0/0 ہوتا ہے، علماء کا خیال ایک چھٹانک بھی جی ہزاروں ٹن سونے سے زیادہ ہوتی ہے۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک فتوے میں جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے اور نہ رنگنے کا بھی ذکر ہے۔
یہ انس کی روایت نہ رنگنے والی اور ام سلمہ کی روایت رنگنے والی، تو رنگنے کا ذکر بھی ہے اور نہ رنگنے کا ذکر بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالوں کو کلر لگانا یہ استحباب پر مبنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ رنگیں تو اچھی بات ہے، رنگ لیں، تو فرض، واجب اور استحباب کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ آپ صرف حدیث میں امر کے صیغے کو دیکھ کر اگر فرمائیں نا کہ یہ فرض ہے اور واجب ہے، اور پھر کام ہو گیا۔ بہت سینکڑوں حدیث کے اندر جو صیغہ آیا ہے وہ امر پر، حکم پر دلالت کرتا ہے، لیکن فی مسئلہ وہ مسئلہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہوا کرتا۔